اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان پر گفتگو جاری ہے اور موضوع گفتگو اس کتاب کی دوسری فصل ہے کہ جس میں عرفانی تعلیمات میں تحریف اور انحراف کے عوامل کو اور اسباب کو بیان کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ درس میں بیان ہوا کہ عرفانی تعلیمات میں انحراف یا عرفانی فرقوں کی ایجاد میں ایک بنیادی عامل خود ان فرقوں کے سربراہوں سے متعلق ہے کہ یہ اپنی نفسیاتی خواہشات کی بنیاد پر یہ فرقوں کو ایجاد کرتے ہیں، جن میں بنیادی جو دو عناصر بیان کیے گئے ان میں ایک حب مال بیان کیا گیا اور ایک حب جاہ کو بیان کیا گیا، اور بیان کیا گیا کہ آخری چیز جو صدیقین کے دل سے خارج ہوگی وہ حب جاہ ہے۔ دوسرا عامل ہم نے بیان کیا یہاں کہ بنیادی طور پر ایسے فرقے جب ایجاد ہوتے ہیں اور ان فرقوں میں جو افراد ان فرقوں کے بانی، سربراہ اور سرپرست ہوتے ہیں، یہ اپنی نفسیاتی خواہشات کی بنیاد پر، مختلف وجوہات کی بنیاد پر، جن میں شہرت طلبی، جاہ طلبی، پیسوں کی لگاؤ، محبت وغیرہ، یہ سب عوامل اس میں موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے گروہ میں ایسے سرمایہ دار لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جنہیں یہ باقاعدہ طور پر اپنے اندر جذب کرتے ہیں، اور انہیں جذب کر کے باقاعدہ طور پر یہ ایک گروہ کو جو ہے وہ تقویت کرتے ہیں، اس کو آگے پھیلاتے ہیں، اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اس کو آگے وسیع کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر عرفانی گروہوں میں تلاش کیا جائے تو وہ گروہ جو عرفان کا دعویٰ کرتے ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں در واقع عوام الناس کو اور ایک جعلی فرقہ ایجاد کرتے ہیں، ان فرقوں کی تشکیل میں ثروت اور قدرت جو ہے یہ نہایت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یعنی ان گروہوں کی تشکیل میں ثروت اور قدرت، اس کا لالچ جو ہے وہ بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں کہ دین ہو، مذہب ہو یا فرقہ ہو، جو کاذب دین ایجاد کرتے ہیں، کاذب مذہب ایجاد کرتے ہیں، فرقہ اختراع کرتے ہیں، اور اس طرح سے لوگوں کو اس دین کا، اس مذہب کا، اس فرقے کا پیروکار بناتے ہیں، تو اگر ان کے بنیادی عوامل کو دیکھا جائے کہ کیسے یہ دین نشو و نما پاتا ہے، کیسے یہ دین پروان چڑھتا ہے، کیسے اس دین کے گرد لوگ جمع ہوتے ہیں، کیسے اس فرقے کے طرفداروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، اگر ان کے عوامل کو تلاش کیا جائے تو عزیزان محترم، ان تمام فرقوں میں جو باطل فرقے موجود ہیں اس وقت دنیا میں، ان تمام فرقوں کے عوامل میں آپ کو مشابہت نظر آئے گی۔ یہ لوگ آغاز میں کوشش کرتے ہیں کہ جو مالدار افراد ہیں، جو صاحب ثروت افراد ہیں، جو پیسے والے افراد ہیں، ان کو اپنے قریب جمع کیا جائے، چونکہ ایک فرقہ ایجاد کرنے کے لیے، ایک مذہب ایجاد کرنے کے لیے، ایک جعلی عرفانی ٹولہ ایجاد کرنے کے لیے سرمایے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس سرمایے کے ذریعے سے یہ اپنے فرقے کی ترویج کر سکتے ہیں، نشر و اشاعت کر سکتے ہیں۔ چونکہ عوام الناس کو یا کسی بھی شخص کو زبردستی کسی دین میں شامل نہیں کیا جا سکتا، زبردستی کسی دین کا، کسی فرقے کا، کسی کو پیروکار نہیں بنایا جا سکتا۔ لہٰذا انہیں ایسے مبلغین کی ضرورت ہے کہ جو ان کے فرقے کی جا کر تبلیغ کریں، ان کے فرقے کی جا کر نشر و اشاعت کریں، ان کے فرقے کا پرچار کریں،
اور تبلیغ کرنے کے لیے ایک وسیع سرمایے کی ضرورت ہوتی ہے، مبلغ کو آنے جانے کا خرچ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، مبلغ کو تبلیغ کے دوران جو اس کی اقامت سے متعلق، رہائش سے متعلق اخراجات ہیں، جو اس کے کھانے پینے سے متعلق اخراجات ہیں، جو اس کے سفری اخراجات ہیں، ان سب کو کس نے افورڈ کرنا ہے اور کس نے برداشت کرنا ہے؟ یقینی بات ہے وہی فرقہ جو ان کو تبلیغ کے لیے بھیج رہا ہے وہ تمام انتظامات ان کے لیے فراہم کرے گا تاکہ یہ اچھی طرح سے تبلیغ کر سکے۔ اور تبلیغ کے دوران جب یہ لوگوں سے روبرو ہوتے ہیں تو لوگ کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں، اگر ان کی اس مشکل کو حل کر دیا جائے تو وہ لوگ جلدی ان کی باتوں کو سمجھنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ مگر اگر کسی کی کورٹ کچہری میں کوئی مشکل ہے اور کوئی مبلغ اس کورٹ کچہری کی مشکل کو حل کروا دے، اس کی کسی جج سے جو رابطہ کروا دے تاکہ وہ جج اس کا مسئلہ حل کر دے، کوئی وکیل سے رابطہ کروا دے تاکہ وکیل اس کا مسئلہ حل کر دے، کوئی ایس پی ڈی ایس پی اس کے آگے لگا دے تاکہ وہ اس کا مسئلہ حل کر دے، اس کی پریشانی کو برطرف کر دے، تو یہ جو کورٹ کچہری کے معاملات ہیں لوگوں کے، ان کو حل کروا دیا جائے، یا کسی کو روزگار دلوا دیا جائے، یا کسی کو مالی سپورٹ کر دی جائے، کسی کی بچی کی شادی کروا دی جائے، کسی کو کوئی نہ کوئی ایسی مدد فراہم کر دی جائے، کوئی ایسی فیور دے دی جائے جس کی اس کو ضرورت ہے، اور یہ کام اگر مبلغ فرقہ اور مبلغ دین کی جانب سے ہو تو یقینی بات ہے کہ لوگ اس کی بات کو اہمیت دیں گے اور اس کے ایک احسان مند ہو جائیں گے، اور اس احسان مندی کے نتیجے میں وہ اس مکتب، اس فرقے، اس دین اور اس آئین کے گرویدہ ہو جائیں گے کہ یہ تو بہت اچھا گروہ ہے۔ تو اب ان تمام کاموں کے لیے اس فرقے کو اور اس فرقے کے بانیوں کو ایسے مالدار، صاحب حیثیت، صاحب ثروت، متمول افراد کی ضرورت ہے کہ جو اس کام میں اس فرقے کی ضروریات کو پورا کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مالدار افراد کو اگر کسی فرقے میں، کسی دین میں، کسی مذہب میں، کسی آئین میں جذب کرنا ہے تو کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے؟ عزیزان محترم، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ہر انسان کے وجود میں فطری طور پر خداوند متعال نے خدا کی طرف توجہ کو انسان کے وجود میں رکھ دیا ہے۔ ہر انسان فطرتاً خدا کو تلاش کرتا ہے، ہر انسان فطرتاً خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ہر انسان کے وجود میں خدا کی طرف توجہ اور خدا کی تلاش سے متعلق جو رجحان پایا جاتا ہے، اس رجحان کو عرفانی رجحان کہا جاتا ہے، اور یہ ہر انسان کی فطرت میں ہے، اور خداوند متعال نے قرآن مجید میں اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے ہر انسان کو جس فطرت پر خلق کیا ہے اس فطرت میں ہم کسی قسم کی تبدیلی ایجاد نہیں کرتے ہیں۔ پس تمام انسان فطری طور پر خدا جو اور خدا کی تلاش میں رہتے ہیں، اور اس تلاش کو اور اس جستجو کو عرفان کہا جاتا ہے۔ پس ہر انسان اپنی اس فطری پیاس کو بجھانے کے لیے وہ جستجو کرتا ہے، وہ تلاش کرتا ہے۔ پس ایسے میں وہ افراد جو جعلی دین، جعلی مذہب، جعلی فرقہ ایجاد کرتے ہیں، در واقع وہ انسان کی اس فطری خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے دینی احساسات کو اور عرفانی رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس شخص میں موجود یہ دینی رجحانات، عرفانی رجحانات، خدا جوئی جو اس کے وجود میں پائی جاتی ہے، اسے اس کے وجود میں ابھارتے ہیں اور اجاگر کرتے ہیں۔ پس در حقیقت وہ انسان کی اس فطری پیاس کو بجھانے کے لیے، انسان کے اس فطری رجحان کو تسکین بخشنے کے لیے اسے ایک جعلی راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور انہیں اس راستے کی طرف جذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پس فطری رجحانات کی تسکین کا جو راستہ افراد کے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ جعلی عرفان کا راستہ ہے، وہ جعلی مذہب کا راستہ ہے۔ پس لوگوں کو یقین دلایا جاتا ہے کہ دیکھو آپ جس دین کی پیروی کر رہے ہو، جس آئین کے پیچھے آپ چل رہے ہو، نہایت ہی مشکل راستہ ہے، نہایت ہی
تکلیف دہ راستہ ہے، لیکن میں آپ کو جو راستہ دے رہا ہوں وہ نہایت ہی آسان راستہ ہے، نہایت ہی سہولیات پر مشتمل راستہ ہے، اور اس میرے بتائے ہوئے راستے پر اگر آپ چلیں گے تو بلند ترین عرفانی مقامات پر آپ فائز ہو جائیں گے، بہترین خدا شناس ہو جائیں گے، اور خداوند متعال کا تقرب آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ پس انسان جس کی فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ وہ ایک طرف سے تو خداجو ہے، اور دوسری طرف سے انسان فطری طور پر اگر اس کے سامنے دو راستے رکھ دیے جائیں، ایک راستہ پرمشقت ہے اور دوسرا راستہ آسان راستہ ہے، اور انسان کو ان دو راستوں میں اختیار دے دیا جائے اور انسان کو بتا دیا جائے کہ ان دونوں راستوں سے اگر آپ جاؤ گے تو نتیجہ آپ کے لیے ایک ہی ہے اور آپ نے خدا تک پہنچ جانا ہے، تو انسان کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ آسانی کو تلاش کرتا ہے اور آسان راستے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان کے وجود میں یہ رجحان موجود ہے کہ وہ آسان ترین راستہ تلاش کرے، وہ دشوار اور پیچیدہ کٹھن راستوں سے دوری اختیار کرے، اعراض اختیار کرے۔ لہٰذا ایسے میں انسان اگر اس کو ایسا لالچ دیا جائے کہ تم کم محنت کر کے، کم مشقت کر کے، کم تکالیف اٹھا کر تم بلند ترین عرفانی مقامات پر پہنچ سکتے ہو، اور ایسا راستہ موجود ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ صرف اتنا ہے کہ تم نے آنا ہے، قطب اللہ، واصل اللہ شخص کی اقتداء کرنا ہے، اس کی درواقع تم نے بیعت کرنا ہے، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینا ہے، اور وہ تمہیں تمہارے ہاتھ کو تھام کر تمہیں عالم معنی کی طرف لے جائے گا، تمہیں عالم ملکوت کی طرف لے جائے گا۔ پس اسلام میں جو یہ راستے بیان کیے گئے ہیں ریاضت سے متعلق، اسلام نے انسان کو کہا ہے کہ 15 سال میں لڑکا بالغ ہو جاتا ہے، 9 سال میں یا 13 سال میں لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، تو 9 سال سے یا 13 سال سے یہ لڑکی محنت کرنا شروع کرے، 15 سال سے یہ لڑکا محنت شروع کرے، اور زندگی کے آخری لمحات تک، جب تک اس کا بدن سالم ہے، اس میں ہوش و حواس موجود ہے، اس میں کوئی مانع موجود نہیں ہے، یہ مسلسل تمام زندگی دن میں 5 وقت واجب نمازوں کو ادا کرے، اور اس کے علاوہ بے شمار مستحب نمازیں موجود ہیں، اور پھر اس کے علاوہ سال میں 1 مہینہ مکمل اس کو رمضان المبارک کا روزہ رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، اور بہت سارے جو ہے وہ مشقتیں اسلام نے انسان کے لیے بیان کر دی ہیں، اور یہ سب کی سب ریاضتیں ہیں، یہ سب کی سب دشوار کٹھن ریاضتیں ہیں جو انسان نے اپنی تمام زندگی میں انجام دینی ہے، یعنی زندگی بھر انسان واجبات پر عمل کرے، محرمات کو ترک کرے، شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کی پاسداری کرے، تو کس قدر دشوار اور کٹھن مرحلہ ہے۔ اس کے مد مقابل آپ کو ایک ایسا راستہ بیان کیا گیا ہے جس میں آپ کو واجبات پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس میں آپ کو محرمات کو ترک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آئیں صرف قطب اللہ، ایسے قطب کے پاس آئیں جو قطب ہے، واصل اللہ ہے، اس شخص کے پاس آئیں، یہ آپ کے سروں پر اپنا ہاتھ پھیرے گا، اور اس کا ہاتھ آپ کے سروں پر آنے کی دیر ہے کہ آپ بلند ترین عرفانی مقامات پر فائز ہو جائیں گے، واصل اللہ ہو جائیں گے، اور یہ کام نہایت ہی آسان ہے، یہ کام نہایت ہی سہل ہے، ان تمام دشوار عرفانی جو ریاضتیں ہیں ان کی نسبت یہ کام بہت ہی آسان ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند متعال کا قرب حاصل کریں، خداوند متعال تک پہنچیں، تو اس راستے سے آپ خداوند متعال تک پہنچیں، یہ راستہ آپ کو جلدی بلند عرفانی مقامات پر پہنچائے گا۔ پس ایسے توہمات ایجاد کیے جاتے ہیں ایسے افراد کے سامنے جو نہایت ہی سادہ لوح انسان ہیں، جو نہایت ہی جو ہے وہ سہولت کا راستہ تلاش کرتے ہیں، انہیں در واقع یہ بات بیان کر دی جاتی ہے کہ تم جس قدر اپنی زندگی میں گناہ کرو، یہ گناہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں، ایک نہایت ہی سادہ اور آسان راستہ تمہارے سامنے بیان کر دیا گیا ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ تم
ایک مرشد کامل کی بیعت میں آ جاؤ، وہ تمہارے سروں پر ہاتھ پھیرے گا، اور اس کا ہاتھ پھیرنے سے تم بلند ترین عرفانی مقامات پر فائز ہو سکتے ہو، اور یہ راستہ یقینی ہے اور تمہارے لیے آسان کا جو ہے وہ سبب بنے گا، آسانی کا اور سہولت کا سبب بنے گا۔ پس ایک بیعت کرنے کے بعد انسان بلند عرفانی مقامات پر پہنچ سکتا ہے۔ اسے ایک طرف تو گناہوں کی بھی چھوٹ ہے کہ تو گناہ بھی کر لے تو مسئلہ نہیں ہے، یہ گناہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تم نے جب بھی جو ہے وہ گناہ کیے، تم سال بھر میں ایک دفعہ اگر مرشد کے پاس آ جاؤ گے، وہ مرشد تمہارے سروں پر ہاتھ پھیرے گا۔ ایک سال کی جو تمہاری گناہ آلود زندگی ہے وہ گویا کہ پاک و پاکیزہ ہو جائے گی، اور پھر تم نے اگر ہفتے میں ایک دفعہ تم آ جاؤ اور آ کر ذکر کی محفل میں بیٹھ جاؤ تو یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ بالکل عین وہی چیز کہ جو عیسائیوں کے ہاں رائج ہے کہ آپ نے اگر زندگی میں کبھی بھی گناہ کیا ہو تو آپ زندگی میں اگر ایک دفعہ بھی کشش کے پاس چلے جائیں اور وہ اس جالی کے پیچھے بیٹھ کر آپ سے آپ کے گناہوں کو سنے گا، آپ اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور اس کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش کا تقاضا کریں گے، وہ کشش کہے گا میں نے تمہیں تمہارے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے ہیں، اب تم بالکل پاک و پاکیزہ ہو چکے ہو۔ اور دوسرا، ہفتے میں ایک دفعہ اتوار کے دن تم اگر گرجا گھر میں آ جاؤ اور خداوند متعال کے حضور ایک گھنٹہ بیٹھ کر راز و نیاز کرو تو یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ عین ایسا ہی مطلب جو ہے وہ یہ جعلی عرفانی مکاتب جو ہے وہ انسان کو تعلیم دیتے ہیں کہ اگر تم مرشد کے پاس آ جاؤ گے تو مرشد تمہارے سروں پر اپنا ہاتھ پھیرے گا اور اس کا ہاتھ پھیرنا تمہارے لیے کفایت کرے گا۔ اور پھر مرشد کے پاس آنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ تمہارے تمام گزشتہ گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اتنا آسان راستہ اگر کسی بھی انسان کو پیش کیا جائے کہ تم واصل اللہ ہونا چاہتے ہو، خداوند متعال کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو یہ راستہ بہت آسان ہے۔ لہٰذا جب ایسا راستہ کسی مالدار متمول فرد کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ اسے آسانی سے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ لہٰذا جب وہ اس فرقے میں داخل ہو جائے گا تو یقینی بات ہے کہ اپنے مرشد، اپنے قطب کی رضایت کے لیے وہ اس کے لیے مار خرچ کرے گا، اس کے لیے اپنی طاقت کو اور اپنی حیثیت کو داو پر لگائے گا، اور ایسے میں اس مرید کے مال اور مرید کی حیثیت سے استفادہ کرتے ہوئے وہ مرشد اپنی تبلیغ کے لیے مبلغ بھیجے گا تاکہ عوام الناس کے ذہنوں میں بھی اس مرشد کا مقام اور اس کی جو جگہ ہے اس کو تثبیت کیا جائے اور اسے پہنچایا جائے۔ ایسے میں یہ مبلغ جہاں کہیں بھی جائیں گے، ان کے راستے میں جو کچھ بھی مشکل آئے گی یہ مال سے اس مشکل کو حل کریں گے۔ اگر مال سے مشکل حل ہونے والی نہ ہو اور انہیں کسی سپورٹ کی ضرورت ہو، چاہے وہ انتظامی سپورٹ کی ضرورت ہو پولیس وغیرہ کے ذریعے سے، یا انہیں جو ادارے ہیں جو انصاف فراہم کرتے ہیں، جن میں وکیل ہیں، جنہیں جج ہیں، تو یہ ان کے ذریعے سے بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے یہ لوگوں کے درمیان ان کی مشکلات کو حل کریں گے تاکہ لوگ جو ہے نا وہ ان کی طرف جذب ہوں۔ اب یہ جو صاحب حیثیت اور متمول اور صاحب منصب و مقام افراد ہیں، یہ افراد چونکہ اپنی زندگی میں بہت گناہ کر چکے ہوتے ہیں، انہوں نے اس مقام اور منصب پر بیٹھنے کے لیے بہت سے غلط فیصلے کیے ہوتے ہیں، بہت سی انہوں نے رشوتیں لی ہوتی ہیں، بہت لوگوں پر ظلم کیا ہوتا ہے، ہر فیصلے کے بدلے میں انہوں نے اپنا کمیشن لیا ہوتا ہے۔ تو یقینی بات ہے کہ انہیں اپنی زندگی میں اس مال کو جمع کرنے میں انہوں نے جو ظلم و زیادتی و جنایات اپنی زندگی میں انجام دی ہوتی ہیں، ان کے عوض ان کے وجود میں ایک ٹینشن، ایک ذہنی دباؤ، ایک وجدانی دباؤ جو ہے وہ ایجاد ہو جاتا ہے، اور یہ سکون کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ ایسے اعصابی ڈاکٹروں کے پاس رجوع کرتے ہیں تاکہ وہ انہیں کوئی گولیاں دے دیں تاکہ رات کو آرام سے اپنے بستر پر سو سکیں، وگرنہ انہیں رات کو سکون نہیں آئے گا آرام کے لیے، یہ رات کو سو نہیں سکیں گے جب تک اس گولی کا استعمال نہ کریں۔ لہٰذا ذہنی دباؤ سے نجات اور تسکین حاصل کرنے کے لیے انہیں ایسے کسی شخص کی ضرورت ہے جو انہیں ذہنی طور پر سکون فراہم کرے اور انہیں کہے کہ اگر تم قطب کے زیر سایہ آ گئے، قطب نے تمہارے سر پر ہاتھ رکھ دیا
تو جو تم نے گزشتہ کر لیا وہ معاف ہے، آئندہ کے لیے کتب تمہارا ضامن ہے، وہ تمہیں خالی نہیں چھوڑے گا، وہ تمہارا ہاتھ تھام کر تمہیں انبیاء اور اولیاء کی فہرست میں لا کر کھڑا کر دے گا اور ان کی بارگاہ میں تم ایک مقرب انسان شمار ہوگے۔ لہٰذا ایسا لالچ جب کسی مالدار شخص کو، کسی صاحب حیثیت شخص کو، کسی جج کو، کسی بیوروکریٹ کو، کسی جرنیل کو دیا جاتا ہے کہ تمہارے تمام گزشتہ چیزیں جو ہے وہ معاف کر دی جائیں گی، آئندہ کے لیے تم نے فقط کتب کے راستے میں آنا ہے اور کتب کی خدمت کرنا ہے، اور اس طرح سے تم واصل الی اللہ ہو جاؤ گے، ایک ہی لمحہ میں تمہارے تمام گزشتہ جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے، اور تم اب ایسے مقام پر پہنچ جاؤ گے جسے خداوند متعال نے باقاعدہ طور پر سورہ قمر کی آیت نمبر 55 میں بیان کیا ہے کہ انسان اس قدر بلندیوں پر پہنچ جائے گا، فی مقعد صدق، یعنی ایسی پاکیزہ محفل میں انسان پہنچ جائے گا کہ جہاں انسان عند ملیق مقتدر، انسان صاحب اقتدار بادشاہ حضرت حق متعال کی بارگاہ میں موجود ہوگا۔ تو جب انسان کو یہ وعدہ دیا جاتا ہے کہ تم اس بلند عرفانی مقام پر پہنچ جاؤ گے، تو ایسے میں وہ افراد جس نے زندگی بھر گناہ آلود زندگی گزاری ہوتی ہے، جس نے حرام کا پیسہ جمع کیا ہوتا ہے اپنے پاس، جس نے ناجائز طریقے سے مقام، منصب اور پوسٹیں حاصل کی ہوتی ہیں، وہ اپنی روحانی تسکین کے حصول کے لیے ایسے افراد کے چنگل میں پھنس جاتا ہے جو اسے ایسا لالچ دیتے ہیں۔ چونکہ اس انسان کو یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی نقصان تو نہیں ہے، میرے پاس جہاں کروڑوں کی پراپرٹی موجود ہے، ان کروڑوں میں سے اگر میں 10 لاکھ 20 لاکھ جو ہے وہ کسی کتب کو بھی دے دوں اور کسی فرقے کے راستے میں خرچ بھی کر دوں تو میرے اموال میں کمی نہیں آئے گی، یا میری اگر اس قدر حیثیت ہے، اس قدر میں جو ایک پوسٹ اور مقام کا حامل ہوں، اگر 4-5 افراد کو نوکری پہ بھی لگا دوں، 4-5 غریب مستحق افراد کی مشکل بھی حل کر دوں، تو میرے لیے کوئی مشکل تو ایجاد نہیں ہوگی، میرا مقام اپنی جگہ پر باقی ہے، میرا مال و دولت اپنی جگہ پر باقی ہے، اور دوسری طرف مجھے کتب نے اس مختصر سے سرمایے کو خرچ کرنے کے عوض میں مجھے بلند عرفانی مقامات کی بشارت بھی دے دیا، تو میں تو دونوں طرف سے پروفٹ میں ہوں۔ ایک طرف ساری زندگی میں نے حرام کمایا اور حرام طریقے سے لوگوں سے میں نے جو ہے وہ ان کا مال چھینا، وہ میں نے حاصل کر لیا، مقام اور پوسٹ اور منصب بھی دوسری طرف سے میرے پاس ہے، اور تیسری طرف سے مجھے آخرت بھی مل گئی ہے پیسہ تھوڑا سا خرچ کرنے کے نتیجے میں۔ لہٰذا ایسے میں یہ فرقے بطور معمول ایسے ہی مالدار ثروت مند افراد کو جذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صاحب منصب و مقام افراد کو جذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی ظلم کیا ہو اور اب وہ ذہنی سکون کی تلاش میں ہو۔ گولیاں کھانے سے تو بہتر یہ ہے کہ انسان کسی مرشد اور کسی قطب کے زیر سایہ چلا جائے تاکہ وہ انسان کو ذہنی تسکین فراہم کرے، انسان کو ایسے راستے دکھائے کہ جس سے انسان چل کے بلند ترین عرفانی مقامات پر فائز ہو سکتا ہے۔ اس طرح وہ اپنا مال بھی محفوظ رکھیں گے، اپنی مقام کو بھی محفوظ رکھیں گے، لوگوں کے وجود میں ان کا رعب و دبدبہ بھی ایجاد ہوگا اور آخرت بھی ان کی محفوظ ہو جائے گی۔ اسے کہتے ہیں نور علی نور، کہ ہر طرف سے انہیں سہولت ہی سہولت ہے۔ پس مذہب ایجاد کرنے والے، فرقہ ایجاد کرنے والے، دین ایجاد کرنے والے مخترع اپنی تبلیغات میں سب سے پہلے ایسے افراد کو تلاش کرتے ہیں، انہیں یقین دلاتے ہیں، انہیں یقین دلانے کے بعد کتب کے پاس لے کر آتے ہیں، کتب سے ان کا رابطہ کرواتے ہیں، کتب ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتا ہے، کتب انہیں بشارتیں دلاتا ہے، کتب ان کی روحانی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا چلہ، کوئی نہ کوئی ایسا عمل اس نے پہلے سے کر رکھا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں یہ لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، اس کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے وہ سادہ لو عواموں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے جو ہے وہ سہارا لیتے ہیں، مدد لیتے ہیں، اور اس طرح سے مرشد اور قطب کے لیے مریدوں کا ایک بازار گرم ہو جاتا ہے۔ اس کے مبلغین جاتے ہیں، جا کر لوگوں کو جو ہے وہ ان کی زندگی سے مشکلات کو حل کرتے ہیں، تو عوام الناس سمجھتی ہے کہ میرے لیے یہ مرشد اور یہ قطب جو ہے یہ ایک بہت بڑا مسیحا ہے جس نے میری زندگی سے بہت سی مشکلات کو حل کر دیا ہے، اور اس طرح سے آہستہ آہستہ یہ فرقہ پنپتا ہے، پھیلتا ہے،
رجحان پیدا کرتا ہے، اس کی ترویج ہوتی ہے، وسعت ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے مقدمہ کیا بنا؟ اس کے لیے مقدمہ ایسے مالدار افراد بنے، ایسے صاحب منصب و مقام افراد بنے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں گناہ کیے، اپنی زندگی میں ظلم کیا، اپنی زندگی میں تجاوز کیا، اب یہ ذہنی تسکین کی خاطر جو ہے وہ اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں، اور مرشد نے انہیں لالچ دیا ہے، اور اب یہ اپنا سرمایہ اس کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اور اس طرح سے فرقہ پنپتا ہے، پھیلتا ہے، بڑھتا ہے، پھولتا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، آپ دیکھیں بطور معمول انسان نے اگر اپنی زندگی میں حرام کمایا ہے تو وہ پیسہ حرام جو ہے وہ خرچ بھی حرام جگہ پر ہی ہوتا ہے۔ اب یہ یقین نہ کریں کہ وہ پیسہ کسی حلال جگہ پر خرچ ہوگا۔ کسی نے کہا کہ فلاں شخص نے جو ہے وہ $11,000 دیے کہ یہ طالب علموں میں تقسیم کر دو، اور وہ طالب علموں میں تقسیم نہیں ہوئے، وہ کہیں اور ہی جا کر خرچ ہوئے۔ تو جو پیسہ حرام سے آتا ہے وہ حرام راستے میں ہی خرچ ہوتا ہے، کسی اللہ کے نیک راستے میں خرچ نہیں ہوتا، چونکہ خداوند متعال صرف متقین سے قبول کرتا ہے۔ وہ افراد جو ظالم ہیں، وہ افراد جو طغیان گر ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں ظلم و جنایت و زیادتی کر کے، خدا سے دوری کر کے، جنہوں نے لوگوں پر ظلم کر کے، لوگوں کے حقوق کو پامال کر کے، جنہوں نے مال کسب کیا ہوتا ہے، جنہوں نے اپنی حیثیت بنائی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے افراد سے ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ ایسے افراد کو اول تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی ہے، اور اگر یہ خرچ کرنا بھی چاہتے ہیں تو کسی ایسے ہی جو ہے وہ قطب کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، کسی ایسے مرشد کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں جو ان کا مال اسی طرح سے کسی حرام کام میں استعمال کرتا ہے، اور ایک جعلی فرقے کو پروان چڑھاتا ہے۔ اور کل کی گفتگو میں ہم باقاعدہ طور پر آیت اللہ مصباح اس نقطے کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی یہ جعلی عرفانی فرقے یا صوفیوں کے فرقے ایجاد ہوئے، یا جتنے بھی یہ مکاتب اور مذاہب ایجاد ہوئے، اگر ان کی پیگیری کی جائے، ان کی جستجو کی جائے، ان کے بارے میں جو ہے وہ تحقیق کی جائے، تو آپ یقین جانیں کہ ان کے پیچھے آپ کو استعمار کا ہاتھ ضرور نظر آئے گا۔ کل کی گفتگو میں آیت اللہ مصباح باقاعدہ ایسے گروہوں کو بیان کر رہے ہیں کہ جن کے پیچھے استعمار کا کردار تھا۔ ان گروہوں کو ایجاد کرنے میں، تشکیل دینے میں، پروان چڑھانے میں، ان کی نشر و اشاعت میں، ان کی تبلیغات میں، سب میں استعمار نے اپنا بہت بڑا کردار ادا کیا۔ وہ مذہب بنے، وہ فرقہ بنے، وہ پھیلے، انہوں نے نشو و نما اختیار کی، دنیا بھر میں اپنے معتقدین کو اور مریدین کو ایجاد کیا، اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ایک جاسوس کے توسط سے فرقہ ایجاد ہوا، اور اس جاسوس نے اپنی زندگی کے کارناموں کو جب کتاب کی صورت میں تدوین کیا تو اس نے اس تمام جو روداد ہے اس کو بیان کر دیا کہ میں کس کس شخص سے اپنی زندگی میں ملا ہوں، اور کیسے کیسے میں نے کس کس افراد کو جو ہے وہ تربیت کی ہے، پروان چڑھایا ہے، اور نامحسوس انداز میں میں نے انہیں فرقہ ایجاد کرنے میں، گروہ ایجاد کرنے میں، مذہب تشکیل دینے میں میں نے ان کو سپورٹ کیا ہے، اور بعد میں کس طرح سے معاشرے میں ایک مذہب ایجاد پایا ہے۔ تو کل کی گفتگو بھی نہایت اہمیت رکھتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں درست معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام ناب محمدی جس کا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ کرتے ہیں، خداوند متعال ہمیں اسلام ناب محمدی یعنی خالص اسلامی تعلیمات کو جاننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے آج جمعرات ہے، حضرت امام الرعوف امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعاگو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔